اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے اور اسی طرح مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ کائنات کے اندر ہم سب محتاج ہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بے نیاز ہے، غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب ہم سب محتاج ہیں تو ہم ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہی ایک ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ تو وہ اللہ جو ہماری مدد کرتا ہے تو وہ مدد کس طرح سے کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد وسیلے کے ذریعے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ میں اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، میں اللہ کے ذریعے نصرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو، میں وسیلے کے ذریعے تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تو اس کائنات کے اندر آل محمد سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ جن کی بات خالق کائنات رد نہیں فرماتا، جن کی دعا کے صدقے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک بہت پرانا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو دریا کے اندر ڈوب رہا تھا، کشتی اس کی موجوں میں پھنس گئی اور وہ ڈوبنے لگا۔ تو جب اس نے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ مدد، اے میرے اللہ میری مدد فرما، تو کچھ لمحے کے بعد ایک کشتی آئی سوار، جس نے اس کو کہا آؤ میرے پاس، میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، میں تجھے نجات لے جاؤں گا، میں تجھے بچانے لگا کہ اے بندہ خدا میرے لیے اللہ کافی ہے، میری اللہ مدد کرے گا۔ تو وہ بندہ چلا گیا، کشتی جب ڈوبی وہ بندہ بھی ڈوب گیا۔ جب خالق کی بارگاہ میں گیا تو کہنے لگا پروردگار میں نے آپ سے مدد طلب کی، آپ نے میری مدد نہیں فرمائی، وجہ کیا ہے؟ کائنات کی آواز ہے میرا بندہ، میں نے تو تیری مدد کی تھی، وہ کشتی والے کو وسیلہ بنایا تھا، اسی کے ذریعے میں مدد کرتا ہوں۔ تو علی کل شیء قدیر جب بھی کسی کی مدد کرتا ہے تو وسیلے کے ذریعے کرتا ہے۔ آل محمد سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ سے کچھ بھی چاہتا ہے تو وہ آل محمد کو وسیلہ بناؤ اور اپنی ہر مراد کو پالو۔